نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، خوش نصیب خوش بخت تمام دوستوں بزرگوں اور ہمارے مہمان معظم استاد العلماء حضرت علامہ امین ناصر سیالوی صاحب، آج کی یہ مبارک نشست، یہ خوبصورت جمعہ، اس ماہ مبارک کی موافقت اور مناسبت سے ہم جس ہستی کے حضور ارمغان عقیدت و محبت لے کر حاضر ہیں، وہ ہستی خود سراپا محبت ہے، بلکہ حضرت علامہ اقبال کے بقول وہ ہستی خاصہ خاصان عشق ہستی ہے۔ عشق کی سلطنت کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دنیا میں جتنے بھی رشتوں کا اعتبار ہے، صدیق اکبر کی طرف سے وہ ہر رشتہ رسول اللہ پہ نثار ہے۔ انہوں نے اپنی ذات سے لے کر دنیا کی ہر شے کو اللہ کے محبوب کی محبت میں بالکل تج دیا۔ اس لیے رہتی دنیا تک دنیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو یاد کرے گی۔ حضرات گرامی، قرآن، حدیث، صحابہ کے اقوال، اولیاء کرام کی باتیں، امت کی سوچ، ایک ایک کر کے جس بھی مقیاس اور معیار پر ہم حضرت ابو بکر صدیق کو جانچنا چاہیں، ہمیں صدیق اکبر صف اول میں نہیں مصلی پہ کھڑے نظر آتے۔ اللہ
اور یہ عظمت، یہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ ہے۔ اس کے بعد کوئی آدمی جتنا بھی چاہے، جس شکل میں چاہے، ان کی طرف انگلی اٹھائے تو اس کا اشارہ ادھر نہیں، اس کی اپنی ہی جانب جائے گا۔ ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا صاحب فضل ہے۔ اگر یہ ساری مخلوق، صرف مسلمان نہیں، سارے انسان، تمام ملائکہ مل کر بھی کسی کو کہیں کہ فلاں بندہ بڑا فضیلت والا ہے، بے شک یہ فضیلت ہے کہ ساری کائنات جو کہہ رہی ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو کہہ دے تو کہاں یہ بیچاری کائنات، کہاں اللہ کی ذات، کہاں ان کی بات، کہاں اس کی بات، کہاں ان کی اوقات، کہاں اس کی ذات۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہی بڑی بات ہے کہ اللہ قرآن میں بالکل کھول کر واضح فرماتا ہے صدیق صاحب فضل ہے۔ قرآن کی مشہور صورت جو پورے قرآن میں مشہور ہے، اس صورت کا نام سورۃ نور ہے۔ اس صورت میں مختصر سا شان نزول یہ ہے کہ جب صدیقہ کائنات کی عظمت پر منافقین نے غبار اڑایا تو پروپیگنڈے کی زد میں حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قریبی بھی آیا، جس پر ساری عمر رہا حضرت ابو بکر کا سایہ۔ تو بندہ جس کو کھلائے پلائے، بچپن سے اٹھائے جوانی تک لائے، جب وقت آئے تو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگ جائیں۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، جب ان کو زباں ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ناصر سیالوی صاحب ہمارے علماء میں سے بڑا نام ہے ان کا، بڑے خطیب ہیں، تو آج حق تو یہ تھا کہ یہ ممبر پہ بیٹھتے، پر میں کراں کی کہ یہ بھی مجبوری ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سیالوی کے لفظ سے آپ سمجھ گئے، یہ ہم سے اس لحاظ سے سپر ہیں کہ ان کا تعلق ڈائریکٹ سیال سے ہے۔ عالم بھی ہیں، پیر سیال سے بھی ان کا تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم جب ہوئے جوان، جب ملی تھوڑی سی شان، جب کھلنے لگی زبان، تو ہم ہی بن گئے ان کا نشان۔ تو آپ غصہ حق بات پہ آتا ہے، اور جب صدیقہ کائنات کی طرف انگلی اٹھے
پھر تو ضرور آتا ہے، اے ملکہ ملک صداقت دی، ہے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی۔ اللہ، جس نے کہا وہ حد سے پیچھے رہا، لیکن کہا خوب کہ ہے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی۔ تشان صدیق دا کی سمجھے اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی۔ تے انہیں آکھیا انصر او پتر حلالی نہیں، جیڑا شان نہ جانے ماں دی۔ تو صدیق کائنات پہ انگلی اٹھی، اس میں منافقین تو طاق میں تھے۔ پروپیگنڈا ایسا زہر ہوتا ہے، یہ اپنوں پہ بھی اثر، اسی لیے اب یہ نہ کہا کریں جی پروپیگنڈا خیر ہے، پروپیگنڈے کا توڑ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اگر مخالف آپ کے خلاف اس گلی میں اس گلی میں اس نکر میں اس نکر میں بک بک کر رہے ہیں تو اس بک بک اور جھک جھک کا علاج ضروری ہے، ورنہ حالت آپ کو میں نے بتا دی کہ صدیقہ کائنات پر بھی انگلی اٹھا دی گئی، اور اس زہر کا اثر یہ ہوا کہ اپنے لوگ بھی متاثر ہو گئے۔ یہ ہے پروپیگنڈے کی طاقت۔ اسی لیے آج کل جو ہماری حکومت نے میڈیا پہ زور چڑھا رکھا ہے تو یہ اسی لیے ہے کہ اساڈی کالک کسے نو نظر نہ آ جاوے، اسان جڑا منہ کالا کیتے ودیاں کسے نو پتہ نہ لگ جاوے۔ لیکن عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے، نہ عشق چھپتا ہے نہ مشک چھپتا ہے نہ دریا رکتا ہے۔ تو زہر اتنا پھیلا کہ حضرت ابو بکر نے جس کو سنبھالا تھا، جس کو بیٹوں کی طرح پالا تھا، جس کی زندگی کے اندھیرے میں صدیق اکبر ہی صرف اجالا تھا، اس نے بھی جب اس پروپیگنڈے میں وہ متاثر ہوا تو بیٹی بھی تھی، ام المومنین بھی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ۔ صدیق اکبر نے کہا باقیوں کا تو اتنا دکھ نہیں ہے پر اتنا نہیں جتنا ہم نے تمہیں پالا تھا، بیٹوں کی طرح پالا تھا، سایہ بن کے تمہیں پالا تھا، لیکن آج وقت آیا تو تم بھی دشمن کی صفوں میں نظر آئے۔ دوست تو اپنے ہی تھے ناصر، جو میرے گھر پہ میرے گھر کی اینٹیں برسا گئے، تو بھی دشمنوں کی صف میں۔ اللہ اکبر، جا اور تو تجھے ہم کوئی سزا نہیں دیتے، لیکن وہ جو خدمات ہوتی تھیں وہ ختم، اب تیرا میرا لین دین کوئی نہیں ہوگا۔ بس اس کو کہتے ہیں کہ اگر کہیں جن کا اللہ سے رابطہ رشتہ استوار ہوتا ہے، جن سے اللہ کو پیار ہوتا ہے، اگر ان سے کہیں ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو فوراً اللہ تبارک و تعالی ان کا راستہ سیدھا کر دے۔ اگر غلطی ہوتی ہے تو اللہ فوراً توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، گناہ ان کے دامن پہ ٹکتا نہیں، دھبا لگتا نہیں۔ دامن صاف کا اب بظاہر غیرت ٹھیک ہے،
لیکن اللہ کو یہ بات پسند تھی کہ صدیق کی سخاوت کا دریا ہر طرف رواں رہے، کیونکہ یہ صفت ہے صدیق کی، سخاوت کا بادشاہ۔ اما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، یہ صورت صدیق ہے۔ فرمایا اما من، وہ خوش نصیب آدمی، اعطا، جو اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، واتقى، تقوی کی دنیا کا بادشاہ ہے، وصدق، جتنی بھی معاملہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے صدیق، وصدق بالحسنى، جہاں بھی بھلائی ہے پیچھے اسی کی ذات آئی ہے۔ اور آگے رب فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، لوگ سخاوت کرتے ہیں تکلف کر کر کے، مثلا جمعے دے چندے دا ویلا آیا تے ملک تے چودھری تے جٹ تے بٹ نے اپنی جیب تے ہاتھ پایا تے اتو عقل نے فرمایا خیال کریو میاں اللہ وسایا، کتے بھول کے وی آلا نہ چھک لویں، دال ہی دینا ہی، کیوں جی او سخیو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ اللہ پاک فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ خوش قسمت ہستی ہے جس کے لیے ہم نے عطاؤں کی راہیں آسان کر دی۔ مثلا میں اگر جمعے والے دن 50 روپیہ مسجد کو دے جاتا ہوں تو پورا ہفتہ مجھے کھٹ پھٹ رہتی ہے میں کتھے ضائع کر آیا یا کتھے دے آیا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جان بھی لٹا آتا ہے تو کہتا ہے ذرا بھی نقصان نہیں، بلکہ کہتا ہے جان دے دی ہوئی جو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک جان کا نقصان ہے سو ایسا نقصان نہیں، ایک جان ہی تو گئی ہے، کیا گیا ہے؟ تو صدیق اکبر وہی ہے کہ رب فرماتا ہے ہم نے اصل میں صدیق کے لیے ہر خیر، ہر خصلت، ہر خیر کی صفت کا رستہ آسان کر دیا تھا، جس طرف بھی آتا تھا لٹاتا تھا، ماتھے پہ واٹی کبھی نہیں آتا تھا۔ انسان ہے نا انسان۔ مجھ سے بھی ایک دوست نے، بڑے پیارے دوست نے تسبیح منگی، تسبیحاں سن میرے کول 2، تے میں پھر چیک کردا رہا کہ 2 نمبر کیڑی ہے جیڑی میں انہوں عطا کراں، میں سخاوت دا دریا وہاواں تے میں بھی سخاوت دا سمندر اکھواواں، پر انہوں او متھے لاواں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جیڑیاں ٹوپیاں تسی مینوں دے جاندے ہو، اسے سخاوت دن۔ سبحان اللہ۔ یہ تکلف جو ہوتا ہے یہ خلق سے ذرا نیچے کی دنیا ہے، لیکن میرے نبی کی صفت بھی سیم یہی تھی کہ حضور کو خیر کے معاملے میں تکلف کبھی کرنا پڑا ہی نہیں ہے۔ تو صدیق وہ سخاوت کا دریا ہے جس کے لیے رب فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے یہ رستہ بالکل آسان کر دیا۔ کبھی صدیق کے دماغ میں اتنا کچھ جو لٹایا، بچیوں، بیٹوں، ماں، باپ، رشتے داروں کے لیے ایک حبہ جو نہیں بچایا، سارا کچھ جو لٹایا، اور یہاں تک کہ نبینا باپ تھا حضرت ابو بکر کا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، صدیق اکبر حضور کو اونٹنیوں پہ بٹھا کے مدینے لے گئے، پیچھے بوڑھے باپ نے آ کے جہاں خزانہ وہ رکھا جاتا تھا ہاتھ لگایا، اسے کچھ شاید نظر نہ آیا تو اس نے بیٹی کو بلایا، اسماء تواڈا پیو سارا کچھ ہی محمد عربی دے نام لا گیا۔
او پوتی پتہ نہیں تواڈے واسطے بھی کچھ بچا گیا یا سارا ہی او دے نامے لا گیا. پر او بیٹی صدیق دی سی, انہیں پتھر رکھ کے اتے کپڑا دے کے دادے دا ہاتھ پڑھ کے پتھران تے رکھ کے آکھیا بابا بڑا کچھ دے گیا. آئے ہائے بابا. گردش دوران زمانے کی نظر آنکھوں کی نیند, کتنے دشمن ایک رسم دوستی سے ہو گئے. گردش دوران زمانے کی نظر آنکھوں کی نیند, کتنے دشمن ایک رسم دوستی سے ہو گئے. فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوران کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا افسانہ. اللہ اکبر. تو اتنا کچھ لٹایا. جب سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا نا, سب کو اجازت دی جاؤ چھوڑ دو مکہ, غلام فرید آؤ تھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے, جتھے رب نو سجدے کرن دی آزادی نہیں, اس ملک دے وچ رہنا پھر کی, اس شہر میں کیا رہنا, کیا کاروبار, چھوڑ دو مکہ. قبریں بھی مکے میں رہ گئیں, رشتے بھی مکے میں رہ گئے. بعض تو وہ تھے جن کی بیویاں مکے میں رہ گئیں, بعض وہ تھے کہ بیویاں چھین لی گئیں, بچے چھین لیے گئے, اکیلے تنہا وجود لے کر مدینے چلے گئے. ایسے بھی تھے جن کی راہ میں بیویاں چھینی گئیں کہ یا بیوی رکھ یا مدنی رکھ. بیوی روتی رہ گئی کہ دشمنوں کے بھٹ میں مجھے چھوڑ کے مت جا. اس نے کہا اب شرط لگ گئی ہے, یا زندگی کا یہ ساتھ رکھ یا مدنی کی ملاقات رکھ. وہ بیوی روتی چھوڑ آیا. اب ایک بچہ تھا, اس کو گودی میں لے کے چلا صحابی, لیکن آگے اس کے ددیال آ گئے. انہوں نے کہا اگر مدینے جانا ہے تو پھر یہ کلیجہ, یہ جگر کا ٹکڑا, اگر اس سے پیار ہے تو مکے پلٹ چل, دکانیں بھی تیری, مارکیٹ بھی تیری, سب تیرا. لیکن اگر تو مدینے جائے گا مدنی کے پیچھے, پھر یہ بچہ تیرا نہیں ہمارا ہے. اب انہوں نے پکڑ کے بچے کا بازو کھینچا, ایک مرتبہ زور لگایا, لیکن انہوں نے شرط رکھ دی, یا وہ رشتہ رکھ یا یہ رکھ. اس نے کہا دولت پہلے تم نے لوٹ لی, مارکیٹوں پہ قبضہ پہلے کر لیا, بیوی اس کے ماں باپ چھین کے لے گئے, آخری دولت بچی ہے یہ بھی لے جاؤ. اللہ اکبر. سرائکی زبان میں میاں صاحب اس کا آخری فکرہ ہمارے مطلب کا ہے, لیکن اس کا پورے 4 فکرے یہ ہیں کہ اج لنگ گئیں سئی گھر اجڑی دے, مونجھیں کو اج رول سٹاں, کوئی درد نظر دا درد نہیں, زخم تو پٹیاں کھول سٹاں. کوئی درد نظر دا درد نہیں, زخم تو پٹیاں کھول سٹاں, چھوڑا حال فقیری. یعنی ہے تے میں لٹیا پٹیا فقیراں, پر ایک خیر ہے, چھوڑا حال فقیری, گودڑی تے کشکول سٹاں. اب مطلب کی بات آئی, کہا میرے ہاتھ ارشد کائنات ہووے, تیرے نقش قدم تو گھول سٹاں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے ہاتھ ارشد, لفظوں پہ غور کریں, کیا کہا, میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے. کیا سوچ ہے, کیا جذبہ ہے. میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے, ہوئے کائنات تے میں کتے سٹاں, تیرے قدم تے نہیں, تیرے نقش.
او دئی دے کنڈے کھا کے آنا لے ہو اللہ میرے ہاتھ ارشد کائنات ہووے تے پوری کائنات نو انج گھول تے گھماواں پر کدے تیرے مکھڑے تے نہیں تیری ذات تے نہیں تیرے قدمہ تے نہیں تیرے قدمہ دا نقش ملے ہر یہ صدیق کی طرف سارے اشارے ہیں یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا کروں تیرے نام پہ یہ بھی کمال ہے یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ کہا تو بہت اونچا ہے کدے تیرا نام لبے نا تے کروں تیرے نام پہ جان فدا پر عاشق کے دل نے کہا نہ پہلے کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا پھر کہا نہیں نہ ایک جان دو جہاں اب سٹیپ بائی سٹیپ ترقی ہو رہی ہے پہلے کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا پھر کہا نہیں نہ بس ایک جان دو جہاں فدا پھر کہا نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا واہ دو جہاں سے بھی ہن نہیں بھریا تے پھر کرسو کی او جہان تے ہے نہیں دو نہیں بھریا تے پھر کی کرسو انہاں آکھیا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ جی واہ سبحان اللہ سمجھ میں آئیو یہ میرے میو نے جی میو ہر لفظ نو سندھیاں دی طرح تروڑ مروڑ تے لفظ دے پلے ککھ نہ چھوڑ سبحان اللہ یہ ہمارے ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب کے مریدین ہیں اللہ اکبر آپ نے غور فرمایا بیٹے بیوی مال اولاد یہاں تک کہ قرآن مجید سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لفظوں سے نوازا فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولا اولئک هم الصادقون اللہ نے انہیں ٹائٹل دیا فرمایا جو یہ بازی لگا کے آ رہے ہیں فرمایا ایک صدیق نہیں سارے صادق ہیں اللہ ان کے جذبات ہیں احساسات ہیں جذبہ کیا رکھتے ہیں کہتے ہیں میرے ہاتھ عرش حضرت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اب کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں مطلب یہ ہے جذبہ یہ ہے کہ اگر کروڑ ہوتا جہان میں کر دیتا تیرے نقش قدم پہ دان یہ جذبہ ہے یہ احساس ہے تو صدیق ان سب کا سردار
جس کے لیے قرآن مجید کی پوری صورت ہے کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما اب دوسرا کردار واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى ان علینا للہدى وان لنا للآخرة والاولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی. اب پھر پہلا کردار وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى اگے ہے وَالضُّحَىٰ. اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے، پہلے دو کرداروں کا ذکر کیا، ایک ہے اشقا ایک ہے اتقا. ایک ہوتا ہے لفظ شقی، ایک ہوتا ہے تقی. شقی کا معنی پرلے درجے کا بدبخت، تقی کا معنی کمال کا خوشبخت. اب قدرت نے ایک ہی صورت میں دو کردار، دو کریکٹر پیش کیے. فرمایا ایک من آتا ہے، وہ بھی دولت رکھتا ہے. ایک اشقا ہے، دولت اس کے پاس بھی ہے، لیکن وہ حق سے صرف کتراتا نہیں، حق سے ٹکراتا ہے اور یہ حق کے اوپر بازی لگاتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا. پھر اس کو رب نے ٹائٹل دیا یہ اشقا ہے، اور اس کو رب نے ٹائٹل دیا یہ اتقا ہے. اس کو کہا کہ اس کی دولت اسے جہنم کے گڑھے میں لے جائے گی، اور اس کو کہا کہ اس کی دولت اسے یار کے پہلو میں قیامت تک سلائے گی. ہم مکے مدینے جاتے ہیں، پیسے لگا کے جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، مکہ دیکھ آتے ہیں، مدینہ دیکھ آتے ہیں، در و دیوار دیکھ آتے ہیں، سکون پاتے ہیں، لیکن نبی پاک کو تو ہم نے نہیں دیکھا. حضور کی تو ملاقات نہیں ہوئی ہے، صرف ان کی در کو دیکھا، دیوار کو دیکھا. کس نے اندر والے یار کو دیکھا؟ ہر کسی نے اس در کو دیکھا. در پہ قربان، ان کے گھر پہ قربان، ان کی گلیوں پہ قربان. لیکن کیا ہے مرد صاحب نشان کہ جس کو قدرت نے وہ عزت بخشی کہ نہ کل پردہ، نہ آج پردہ، نہ قبر میں پردہ، نہ حشر میں پردہ. اللہ اکبر. لوگ حسرت سے کہتے ہیں کہ جد میں مراں اللہ کرے تو آویں. یہ حسرت ہے نا، ارمان ہے، خواہش ہے، ایک دل میں آرزو مچلتی رہتی ہے، کاش کہ ادھر میری جان نکلے. وہ حضرت بیدم شاہ وارسی نے غالباً کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر کچھ تھی تو بس یہ تھی تمنا آخری اپنی کہ تم ساحل پہ ہوتے کشتی ڈوبتی اپنی. نہیں سمجھ آئی؟ اگر کچھ تھی تو بس یہ تھی تمنا آخری اپنی کہ تم ساحل پہ ہوتے اور کشتی ڈوبتی اپنی. تو کاش کہ تو ساڑے مرن دا تماشا تے ویکھ لیں، ساڑے ڈوبن دا تو تماشا تے ویکھ لیندا. اسی ڈوبدے ڈوبدے بھی تینو تکدے تکدے ڈوب بھی جاندے تے خیر سی.
اتنی اس پہ بھی لوگ جان دیتے ہیں کہ اگر تم مرتے مرتے میرے سرہانے آ گئے اور آ کے صرف وہ جب میں آپ کو بتایا کرتا ہوں سوہنے دا صحرا، آج آپ کو بھی میں سناتا رہتا ہوں لیکن سیالوی صاحب کیونکہ بیٹھے بھی پھر کرسی پہ اور بیٹھے میرے سامنے ہیں، اب یہ کھچ کھچا کے پھر میری توجہ ان کی طرف چلی جاتی ہے۔ سوہنے دا صحرا سانورا، سوہنے دا صحرا سانورا نہ کر مہر ڈہدا توائیں، سوہنے دا صحرا۔ اے قبلہ سیالوی صاحب اے تواڈے صدقے میں انہاں نو سنا رہے، انہاں نو ادھا سمجھ آ رہے اج تے جیڑے ویلے سنانا والے نو پکا پتہ ہوئے کہ انہاں نو پورا سمجھ نہیں آ رہا، وہ پھر بھی زور لا رہا ہوئے، پھر چاہدا تے حقدار ہے نا۔ سوہنے دا صحرا سامرا نہ کر مہر، نہ کر مہر ڈہدا توائیں، نہ کر مہر ایویں ویکھدا تے جا، نہ کر مہر ڈہدا توائیں، تونے جو پیار دے قابل نمی، تونے جو تیرے پیار دے قابل میں نہیں، کوڑی نظر سمجھ دے ہو نا، ایک کوڑی نظر ڈہدا توائیں، تو مٹھی نظر نہ پا، پیار دی نہ پا، تو کوڑی پا پر پاتے سے کیجے نہ ترکے، ہاں جی مجددی صاحب، کیجے نہ ترک تعلق مجھ سے، محبت نہ سہی نفرت ہی سے۔ سوہنے دا صحرا سانورا نہ کر مہر ڈہدا توائیں، لوکیں دی بدنامی دے ڈر کنو نیوی آیا سفیر دی لاش تے، لوکیں دی بدنامی دے ڈر کنو نیوی آیا سفیر دی لاش تے، نہ دے فاتحہ نہ تو پھل چڑھا، نہ دے فاتحہ نہ تو پھل چڑھا، او ہس قبر ڈہدا توائیں، نہ دے فاتحہ نہ تو پھل چڑھا، او ہس قبر ڈہدا توائیں۔ عاشق اے دے اتے ہی خوش، او لوگ کہتے ہیں اے میں جاندہ جاندہ تکدا جا، اور نہیں تے میری لاش تے پیری رکھدا جا، لیکن صدیق واہ کائنات ترسے کہ کبھی یہ دید کا بادل کبھی تو برسے، لیکن تو ہے کہ ایک دید نہیں، عید شروع ہوئی پر مکی نہیں۔ اللہ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں الیوم، الیوم کا معنی اج، الیوم بسر حدید وے، کہتے ہیں اج نظریں تیز بڑیاں ہو گئی ہیں، اج نظر تیز بڑی ہو گئی ہے، الیوم بسر حدید وے، اے اکھاں کیوں تیز ہو گئی ہے نور نظر، کہتے ہیں ہر وقت یار تے دید وے۔ آگے کہتے ہیں کھولی کھولی عشق قلب کلید وے، ہن ایک ایک لفظ جڑا سمجھانا لائے، کھولی فیضی صاحب، کھولی عشق قلب کلید وے،
تھے گجھڑے راز پدید وے ایہو ادنا عبد فرید وے ہے ازلوں دید خرید وے اللہ محمد چار یا حدی فادہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید محبوب اگر آ جائے نا نظر میں تو عاشق کا دل کیا کرتا ہے؟ حضرت گنجے شکر فرید فرماتے ہیں کاغا کاغا سب کچھ کھائیو چن چن کھائیو ماس پر دو نینا مت کھائیو موہے پیا دیکھن کی آس یہ حسرت ہوتی ہے کہ کبھی کہیں وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی سہی وہ کہیں سر حشر ہو واہ یہ بھی چشتی ہے حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں سر حشر ہو سر طور ہو ہمیں انتظار قبول ہے واہ یہ اچانک دماغ میں آ گیا ہے سر حشر ہو سر سمجھو ذرا کتنے پہ تشبیہاں دے دیں سر حشر ہو انتظار تے او بھی قیامت دا تے سر طور انتظار موسیٰ نو تے جلوے رب دے سر حشر ہو سر طور ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کبھی ملے وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے تواڈا تے پروگرام دے نا ہر جمعے ملو اے نہیں عشق ایوے کہ وہ کبھی ملے او بھاویں 4 جمعے دے بعد ملے بھاویں 2 مہینوں کے بعد ملے ہاں بس جنہاں نو سمجھانا سی وہ سمجھ گئے اے ضد کیڑی ہے جی تسی ہر جمعے ملو اللہ کرے توڑے دماغ چے گل میری بہ جائے سر حشر ہو سر طور ہو ہمیں انتظار 3 باری آکو قبول ہے قبول ہے اے ہون نکاح ترٹن والا نہیں ہے بھی گل صحیح ہے ابے ید ہی اقدت النکاح کیونکہ نگاہ دی گنڈ تے کسی اور دے ہاتھے چ سر انتظار سر حشر ہو سر طور ہو ہمیں انتظار قبول ہے کیوں وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح بڑی عجیب بات کہہ گئی وہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم اللہ اسے حشر پہ نہ اٹھائیے اسے حشر پہ نہ اٹھائیے جو ہے فیصلہ وہ سنائیے اسے حشر پہ نہ
اٹھائیے جو ہے فیصلہ وہ سنائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی صحیح وہ یہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے دنیا ترستی رہی کہ کملی والے کی ایک نظر، صرف نظر کو ترستی رہی، ایک نظر کو، اور جنہیں ایک نظر ملی وہ ساری زندگی پھر سوئے نہیں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ، آپ کو حضور کی اچٹتی ہوئی نظر، ایک ترچھی سی نظر ہوئی، اور پھر کیفیت ساتھ والوں نے بتایا کہ آپ جب اٹھے تو جس طرف سے سرکار آتے دکھائی دیے تھے ادھر دوڑ پڑے، جدھر سے آتے حضور دکھائی دیے نیم خوابی میں ادھر دوڑے روتے روتے۔ حضرت جامی فرماتے ہیں کہ خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد، ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکف با امید آنکہ روزے بشکار خواہی آمد۔ خبرم رسید امشب، مجھے پتا چلا ہے کہ آج رات آؤ گے۔ خبرم رسید، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آج رات کرم فرماؤ گے۔ خبرم رسید امشب کہ نگار محبوب آ رہا ہے، مجھے پتا چلا ہے۔ اب آگے کا سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد، میرا سر اس مٹی کے ذرے پہ قربان جہاں تیری سواری کا پاؤں آئے۔ آگے کہتے ہیں ایک میں اکیلا تو نہیں، میں تنہا تو نہیں، یہاں تو حالت یہ ہے ہما آہوان سہرا، صحرا جنگل میں خبر پھیلی محبوب آ رہا ہے۔ تو ہوا کیا، جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلی، اور جنگل کے خوبصورت ہرن جو تھے انہوں نے اپنے سر کاٹ پہ ہاتھ پہ دھر لیے۔ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، سر لے کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، با امید آنکے بشکار خواہی آمد، اس امید پہ سر کاٹ کے کھڑے ہو گئے شاید شکار کے لیے وہ یہیں آ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، تسی نہیں سمجھے۔ محبوب کی آمد پر یہ جذبہ اس کے محبوں کا کہ تو اگر آئے تو تجھے تیر مارنے کی تکلیف نہ ہو، ایہو تیر میں کو دیو، میں خود کو آپ چا ماراں، تساں نازک ہو تھک ویسو نشانہ کیس دا چٹ چٹ۔ حضور کا آنا، ترچھی نظر، ہلکا سا چہرہ دکھانا، دکھا کے چلے جانا،
اور دیکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں، علم عمل کا پہاڑ۔ اٹھ کے دوڑنے لگے اس رستے پہ روتے ہوئے جدھر سے سرکار آتے دکھائی دیے، پھر روتے روتے پلٹے اور پلٹ کے جہاں لیٹے تھے وادی ہمراہ، یہ مدینے پاک سے کچھ دور، آ کے روتے ہوئے پھر لیٹے، آنکھ بند کی، کیونکہ جو ساتھ تھے وہ بھی تو اسی قد و قامت کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا شاہ جی کیا ہوا، پہلے دوڑ رہے تھے پھر سونے لگے ہو؟ روتے ہوئے کہا کہ دراصل میں سویا تھا تو دیدار ہویا تھا، اس لیے پھر سو رہا ہوں، شاید دیدار ہو جائے۔ اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس لیے دوبارہ وہی کیفیت بنا رہا ہوں کہ پچھلی کیفیت یہی تھی جب سرکار کا چہرہ دیکھا تھا، اور جو سامنے بزرگ ساتھی تھا وہ رو پڑا، اس نے کہا مہر شاہ، جس نے اس سونے کو ایک بار دیکھا ہے نا، وہ پھر عمر بھر تیری طرح پھر خواب ہی دیکھتا رہا ہے، پھر آنکھ نہیں لگی، ایک مرتبہ دیکھ لیا ہے، اب اسی پہ گزارا کر، اسی پہ عمر بیتا، اسی کے اوپر عمر گزار۔ اب جو حضرت میں اندر لگے نا آگ، تو اندر جو بھٹیاں سلگتی ہیں، دھواں اٹھتا ہے، اگر لگے صحیح تو وہ رستہ بناتا ہے، آنکھ سے نکلے آنسو، منہ سے نکلے آہیں، اور اگر تفکر تخیل تصور میں آئے تو پھر لفظوں کے تیر بن کے اشعار نعت کی شکل میں آتے ہیں۔ پھر روئے حضرت مہر علی، اس اندر والے دھوئیں نے لفظوں کا روپ دھارا، اور رو رو کے کہنے لگے اج سکھ متران دی ودھیریے، اج سکھ متران ماہی دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں، اج اکھاں کیوں روندیاں نے، اج نین بچارے کیوں وسدے نے، اج جدڑی تے دلڑی وچوں ہوکاں کیوں نکل دیاں نے، یار پوچھ دے نے سانو بھی دس تے صحیح ہے کنج دے سا۔ ہر عاشق کی یہی بات ہوتی ہے۔ حضرت انس حضور کے غلام تھے، نوکر تھے، صحابی تھے، حضور کے شاگرد تھے۔ حضرت انس کے شاگرد حضرت ثابت تھے۔ حضرت ثابت اکثر رو رو کے اپنے استاد حضرت انس سے پوچھا کرتے تھے، اے تساں حضور نو انہاں اکھاں نال ویکھیا؟ یہ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، صحابہ کی باتیں عرض کر رہا۔ حضرت انس نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی، نوکری کی، شاگردی کی، اور ثابت بنانی نے 40 سال انس کی نوکری کی۔ استاد بھی بوڑھا ہو گیا تھا، شاگرد بھی بوڑھا ہو گیا تھا، دونوں بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ استاد پوچھا کرتا تھا، کہتا تھا استاد جی آپ نے پیارے نبی کو انہی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ آپ سوال سمجھے ہیں، مطلب نہیں سمجھے اس مطلبی کا۔ وہ اس لیے پوچھ رہا ہے، اب استاد کچھ تو بولے گا۔ استاد بولنے کی بجائے رو پڑا، کہا استاد جی میں نے تو پوچھا تھا آپ نے انہی آنکھوں سے میرے نبی کا چہرہ دیکھا تھا؟ آہ کر کے کہا کیوں رلاتا ہے،
کیوں میرے زخموں کو کریدتا ہے؟ سرائکی زبان میں کہتے ہیں رواں ڈھول دا رول ونجن، رواں ڈھول دا رول ونجن، یا جند جنجال کو رواں۔ دکھ انہیں نے او دے چلے جان تو بعد میں اپنی جیند نو رواں یا او دے چھڑ جان نو رواں؟ رواں ڈھول دا رول ونجن یا جیند جنجال کو رواں، رواں وسدے ویلے اس وقت نو رواں جدوں سامنے سن، رواں وسدے ویلے کو یا اج دے حال کو رواں۔ بر بھانے دا مطلب ہے ہن تے اجڑی گیا، او چھڑ گئے، او ٹر گئے مزار دے وچ، اسی اجڑی گئے۔ بر بھانے سونج سالی کو یا رول گئے مال کو رواں۔ سرکار تھے ہم ایک مٹھی تھے، وہ گئے ہم تو ٹوٹے ٹوٹے ہی ہو گئے۔ اس حالت کو روؤں کہ آج کے ٹکڑوں کو روؤں۔ بر بھانے سونج سالی کو یا رول گئے مال کو رواں۔ تارک کل نہیں مطلب پتہ نہیں، کل نہیں کتنے کالن کہیں کال کو رواں۔ سرکار کے بعد تو ایک ایک چیز ہی میری لٹ گئی، کس کس کیفیت کو روں، امت کو روں، امت کے حال کو روں، بے عمل کس کو روں۔ حضرت ثابت نے جب کہا استاد جی آپ نے انہی آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھا وہ روئے، کہا نہ رلایا کر، نہ رلایا کر۔ ساری عمر جو اس کے کوچے میں گزری تو انہی آنکھوں سے ہی تو دیکھا تھا۔ اب اس کے دل کی بات کا پتہ چلا شاگرد کا، اس نے کہا استاد جی میں وہ کم نصیب آدمی ہوں جس نے مدینے والا نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا یہ نصیب کی بات ہے، حضور کو تکنا کوئی عام بات ہے، یہ مقدر کا سکندر ہے وہ جس نے ایمان کی نظر سے اس چہرے کو دیکھا۔ اب شاگرد نے کہا قسمت نے ساتھ نہ دیا، ہم بعد میں پیدا ہوئے، لیکن استاد جی آپ اگر ناراض نہ ہوں تو ذرا چہرہ نیچے کریں گے، چہرہ نیچے کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے نہیں دیکھا نا، اس لیے میں ان آنکھوں کے بوسے لینا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے مدینے والے کا مکھڑا دیکھا۔ اللہ یہ ہے وہ سچائی جذبہ جو آپ اور میرے دل میں ہونا چاہیے۔ آرزو تو رکھیں، تمنا تو رکھیں، دل میں ارمان تو رکھیں، پتہ نہیں کب کرم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ثابت بنانی نے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا کہ حاجی نواز صاحب نے ہمیں اس دفعہ جب ہم عمرہ شریف پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب جو مسجد ملے اسی میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ اصل میں عادت ثابت بنانی کی تھی، جب بھی سفر کرتے جو مسجد ملتی 2 رکعت۔ اور یہی وہ آدمی ہے، امام بخاری فرماتے ہیں جب فوت ہو گئے حضرت ثابت بنانی، امام بخاری نے لکھا ہے تاریخ کبیر میں، فرماتے ہیں جب فوت ہو گئے حضرت ثابت بنانی تو ان کی قبر کی اینٹ گر گئی،
تو ساتھیوں نے کہا اب دیکھو اینٹ گر گئی، نکالو کسی طرح، جھانک کے دیکھا تو ابھی دفنایا، ابھی جو جھانکا تو کھڑا قبر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا۔ یہ تابعی رسول ہے۔ قرآن مجید سے عشق اتنا تھا، پڑھتے پڑھتے بے ہوش جب تک نہیں ہوتے تھے کھڑے پڑھتے رہتے۔ جس سمت میں دیکھیں ہیرا ہیرا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں استاد جی ذرا سر نیچے کرو، ان آنکھوں کو چومنے کو دل کرتا ہے جن آنکھوں نے مدینے والے کا مکھڑا دیکھا ہے۔ اب استاد بھی رویا، شاگرد بھی رویا، دونوں مل کے روئے۔ کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ پہلے اکیلا تھا، شاگرد مل گیا، اب کلا بندہ رووے اتنی چاس نہیں، جے مل کے رووے تے بندہ۔ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، نی بول بول تو باغ تو وچھڑ گئیں، میں بھی اپنے پھول تو وچھڑ گیا، آ کٹھے بہ کے رویے۔ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار، میں چلاؤں ہائے دل۔ اجڑی تو بھی ہیں اجڑیا میں بھی ہاں، ارشد ڈوہیں مویوں پانی تو۔ اساں دوواں دی بربادی دا سبب کیے پانی۔ ہن اگے بھی سنو، ارشد ڈوہیں مویوں، میاں صاحب ہن تسبیح تے ہاتھ نہیں رکھنا تے میرے وال تکنا ہے۔ ارشد ڈوہیں مویوں پانی تو، تے کو چھل مارے میں کو ترہ مارے۔ نہیں سمجھے؟ اسا دو میں مریاں پانی دی وجہ تو، تینو سیلاب مار گیا ہے، میں نو پیاس مار گئی ہے۔ ارشد ڈوہیں مویوں پانی تو، تے کو چھل مارے میں کو ترہ مارے، دونوں کے رونے کا سبب وہ رو رہا ہے کہ دیکھا تو ہے پھر نہیں دیکھا، یہ روتا ہے کہ میں نے بالکل نہیں دیکھا۔ اور روندے او بھی نے تے روندے ایک کیڑے نے جیڑے تے تو وچھڑ کے نہیں روندے۔ او جنہیں آکھے اسی پوچھے اسی جے پار ویندائیں، اتنے ساڑھے اتے فٹ ہو جائے گا، جے پار ویندائیں میں کو، کاش کہ میں حضرت بہاولپور کے علاقے میں آج ہوتا، کاش کہ میں ملتان میں ہوتا، شکر ہے میں لاہور میں ہوں۔ کیا کہا؟ جے پار ویندائیں میں کو ایتاں دس، اروار والے دا کیا بن سی؟ تو اتھ ونج رہا سے ڈو ترے دیں، اتھ روز دیدار دا کیا بن سی؟ تے اگے بھی خطرہ ہے، جدہ واپس ول سے گھر اپنے ول پار والے دا کیا بن سی؟
جڑے دیکھ کے جین دن فیض تے کوں انہیں پیار والے دا کیا پڑ سی. یہ صحابہ تھے، کیا محبت تھی انہیں. حضور کی یاد میں کھوئے لوگ، تابعین رسول آنکھیں چوم چوم کے گزارا کر رہے ہیں. رو کے چومی آنکھیں حضرت انس کی، اور اس آنکھ کو بھی چوما، اور ابھی جی نہیں بھرا. پھر روتے ہوئے پیچھے ہٹ کے کہا استاد جی آپ نے سرکار سے ہاتھ بھی ملائے تھے. یہ لالچی بندہ ہو تو پھر جس چیز کا بھی لالچ ہے، ان کو محبوب کے پیار کا لالچ ہے. ہر اس چیز کو چومتے پھرتے ہیں جو چیز محبوب کے بدن سے چھو گئی تھی. حضرت نافع، یہ حضرت جیسے یہ ثابت حضرت انس کے شاگرد ہیں، حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد. نافع کہتے ہیں کہ او عقل والے لوگو، اگر تم عبداللہ بن عمر کو تکتے تو تم کہتے یہ آدمی پاگل ہے. تم دیکھتے عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ عنہ، تم کہتے کہ یہ پاگل ہے. لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا مشکیزہ کاندھے پہ دھار لیتے تھے اور درخت ڈھونڈتے رہتے تھے کہ جس درخت کو حضور نے لگایا یا جس درخت کے نیچے ماہی آیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسے پانی دینا اور کہنا شالا ساوا رہے. اس ایک دن سکے درخت نو کھڑے پانی دے ون لوگ آکھیا او فاروق اعظم دے پترو اے سوک گیا ہے. انہیں آکھیا ہمیں سوک گیا ہے، یار دے نال نسبت ہے، اساں پانی دین دے ہی رہنا. آیا او دین دا باویں جیڑا ہی حال ہے ہو کے دین دے ہی رہو. جس حال دے وچو سجدے کر دے رہو، مسیح چ آندے جاندے رہو، تاکہ لوگ آکھنے پاگل نے. سرکار دو عالم نے فرمایا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کنج کریے؟ فرمایا حتیٰ کہ لوگ آکھن کہ پاگل نے. لکھ رکھیں یہ حدیث پاک. ایک حدیث میں ہے حتیٰ کہ ریاکار منافق کہیں کہ یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں پاگل ہیں. اللہ، آپ نے حضور سے ہاتھ بھی ملائے ہوں گے. استاد سمجھ گیا مطلب شاگرد کا. فرمایا یہی ہاتھ تھے، چھوٹا سا تھا، اماں چھوڑ گئی تھی. اب پھر وہ رویا تو شاگرد نے ہاتھ پکڑ کے ہاتھوں کے بوسے لیے. کہا چلو وہ ہاتھ نہ سہی جن ہاتھوں میں جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں. عجیب بات آ گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک سیب تھا. وہ سیب ہاتھ میں پکڑ کے انہوں نے رکھا تو یہی ثابت اٹھا کے اس کے بوسے دینے لگے. اور یہ حضرت ابو العالیہ کے بارے میں بھی ہے. یعنی ایک آدمی نہیں، سارے ہی دیوانے ہیں. سیب کو جو چوما تو پوچھا گیا سیب کو کیوں چوم رہے ہو؟ کہا اس کو وہ ہاتھ لگے ہیں جو ہاتھ کملی والے کے ہاتھوں کو چھوئے. آپ کو مزاج سمجھ آ رہا ہے نبی پاک کے صحابہ کا، تابعین کا، ان کی محبت آپ سمجھ رہے ہیں. ایک ایک نظر کو ترستے تھے
لیکن یہ سارے بادل ابو بکر پہ برستے. سرکار دو عالم کو جس نے دیکھا ایسے بس ڈر ڈر کے دیکھا. جس نے بھی دیکھا آنکھ بھر کے. 3 ہستیاں ہیں, لاکھوں صحابہ ہیں, لاکھوں میں صرف ٹوٹل 3 بندے ہیں جنہوں نے کملی والے کو آنکھ بھر کے دیکھا. ایک ہے ایسے ڈر کے دیکھنا, ایک ہے آنکھ بھر کے دیکھنا. وہ بندے صرف ٹوٹل 3 ہیں. ایک کا نام جناب صدیق ہے, دوسرے کا نام جناب عمر ہے, تیسرا گلشن محمد کی کلی ہے, اس کا نام علی ہے. اللہ. اور دوسری بات, جب حضور کو تکتے تھے تو ہیبت طاری ہو جاتی تھی تکنے والوں پہ, اس لیے جلالت, نبوت کی جلالت. لیکن جب حضرت ابو بکر تکتے تھے تو آگے سے رد عمل جواب یہ ہوتا تھا کہ حضور تکتے ہی مسکرا دیتے تھے. ایک ہے کوڑی نظر دیکھدا تمن, ایک ہے دیکھنا تے پھر ویکھی جانا. جی کردا اے تینوں ویکھی جاواں, وے تیرے وچوں رب دسدا. مسکرا کے حضور کا تکنا, ہمارا مسکرانا اور ہے, اور وہ مسکرا کے تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا, تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا. تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہو. سرکی زبان میں کہتے جڑا لب محبوب دے مرک پوندے. یہ کتنی مرتبہ میں تفسیر بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ہنسنا, ایک ہوتا ہے کہکہا لگانا, ایک ہوتا ہے ہنسنا, ایک ہوتا ہے تبسم کرنا, ایک ہوتا ہے مرکنا. تبسم تو قریب والا یار تکتا ہے, لیکن مرکنا جو ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری ہے, یہ آخری. اور حضور کے, کیونکہ حضور کہکا تو لگاتے نہیں تھے, حضور تبسم فرماتے تھے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, مسکرا دیتے تھے. لیکن کبھی کبھی ایسی مسکراہٹ ہوتی تھی جسے قریب کے لوگوں کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ ماہی مسکرایا ہے. اور یہ کیفیت یا صدیق کو پتا چلتی تھی یا علی کو پتا چلتی تھی کہ زیر لب محبت کا طوفان بپا ہے. اور اس کو سریکی میں کہتے جڑا لب محبوب دے مرک پوندن, کوہتور اتے کڑکاٹ ہوندن. کیا تشبیہ دی ہے؟ جڑا لب محبوب دے مدینے وچ مرک پوندن, کوہتور اتے کڑکاٹ, بجلیاں کڑکنے لگتی ہے کوہتور پر. نہیں سمجھ آئی؟ رب کا جلوہ پڑتا ہے تو کوہتور پہ بجلی گرتی ہے. کہتے ہیں جدو ساڑا یار ہسدا ہے پھر بجلیاں کوہتور تے کڑک دیاں. جدا لب محبوب دے مرک پوندن, کوہتور اتے کڑکاٹ ہوندن, جھٹ وقت یاد کلیم کو آویندن, رگ رگ دے وچ تھڑکاٹ ہوندن, گھولیاں ہیلاں ہجر فراق دیاں کنے کرنی دے زنکاٹ ہوندن. آزاد شاہی کو چرخ اتے پرواز دے وچ پھڑکاٹ.
حضور مسکرائے، وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہی ہے چمن جہاں مسکرا دیا تو نے۔ صدیق اکبر کی ہی قسمت تھی کہ حضور نے جب بھی دیکھا مسکرا کے دیکھا، یہ قسمت کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ گنے ہوئے 2-3 لوگ ہیں جو حضور کو آنکھوں میں کج کے تکتے تھے، جو حضور کو رج رج کے تکتے تھے، اور جن کی نشست ہمیشہ پہلوئے ماہ میں ہوتی تھی، حضور کے دائیں پہلو میں ہمیشہ صدیق۔ یہ متعین نشست تھی صدیق اکبر کی۔ اللہ اکبر، نہ تب جدا کیا نہ اب جدا کیا، نہ حشر میں جدائی، قیامت سب کو جدا کر دے گی، لیکن سرکار نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہنگامہ محشر بھی مجھے صدیق سے جدا نہیں کر پائے گا۔ موت سب کو جدا کر دیتی ہے، کرتی ہے کہ نہیں؟ موت یاروں سے یار چھین لیتی ہے، بچوں سے باپ چھین لیتی ہے، عورتوں سے ان کا سر تاج چھین لیتی ہے، لیکن رب نے کہا صدیق تجھے یار مبارک ہو۔ موت جس سے حضور کو نہ چھین سکی، حشر کا ہنگامہ جسے نبی سے اسے جدا نہ کر پائے گا۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شفاعت کا گیٹ کھلے گا تو پہلی منزل سے بھی گزریں گے، دوسری، کیونکہ 3 منزلیں خاص حضور کے لیے ہیں، چوتھی منزل پہ آئے گی کائنات تو 2 ممبر بچھائے جائیں گے، ایک نور کا ممبر، اس پہ جناب رضوان جنت چڑھیں گے، ایک نور کا ممبر، اس پہ مالک جہنم دروغہ جہنم وہ چڑھے گا، اور رضوان جنت کہے گا ان اللہ امرانی، میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے ان ادفع مفاتیح الجنہ، مجھے رب پاک نے آرڈر کیا ہے میں جنت کی چابیاں رسول اللہ کے حوالے کر دوں۔ یہ رضوان جنت کہیں گے مجھے جنت کی چابیاں حضور کو دینے کا آرڈر ملا ہے، اور ادھر مالک جہنم وہ کہے گا مجھے آرڈر ملا ہے کہ میں جہنم کی چابیاں ان کے حوالے کر دوں۔ جنت بھی انہاں دیتے، اسے حضرت الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، فرمایا عزتیں میں بانٹوں گا، جنت کا افتتاح میں کروں گا، یہ سب چابیاں میرے ہاتھ میں۔ لیکن چند لمحے گزریں گے، دوسرا اعلان، رضوان جنت کہے گا مجھے آرڈر ملا ہے، آرڈر اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ یہ جنت کی چابیاں، یہ دوزخ کی چابیاں میرے پاک محمد کے حوالے کر دو۔ اب ادھر سے آرڈر ملا ہے یہ دونوں چابیاں ابو بکر و عمر علی کے حوالے کر دو۔ اس مسجد دا چیئرمین کوئی ہو رہے، کمیٹی کوئی ہو رہے تے جڑا گیٹ دے اتے کھڑا ہوندا ہے نا، چاہے تے تاری سائیکل موٹر اندر وڑن دے وے، چاہے او بھامے دوسرے سکیل آلا ہے بھامے تریجے آلا ہے، او دے کول اختیار گیٹ دے اتے کھلوتا ہے، چاہے تے تالا لا کے اسی بھی باہر کھلوتے ہوندے ہیں، او بھائیہ دروازہ تے کھول، نہیں سمجھ آ رہی؟ بڑی عجیب بات آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ حضور کی امت کے ایک عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، محدث بہت بڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، ایک حضرت ابو حاتم گزرے ہیں، امام ذہبی علم حدیث کا، اسماء الرجال کا امام ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں خواب میں
حضرت ابو حاتم نے دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ چابیوں کا گچھا سینے سے لگا کے کھڑے ہیں، تو پوچھا سرکار خیر اے چابیاں کی نے؟ فرمایا سرکار دو عالم ملے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے میری امانت چابیاں دی تو رکھ، میں ذرا رب نو ملاواں۔ یہ اتنا بڑا عالم لکھ رہا ہے کہ یہ جتنے یہ حدیث کے اوپر باتیں کرتے ہیں نا سب کا ابا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے چابیاں دے گئے ہیں اور فرمایا یہ تو رکھ، کن امینی فی السماء، تو جیسے زمین میں میرا امانت دار تھا، میری حدیث تیرے پاس تھی، اب اس دنیا میں بھی امانت رکھ، میں ذرا رب سے مل لوں۔ چابیاں حضور مجھے دے گئے ہیں جنت کی کہ جب تک میں رب سے ملاقات کر کے نہیں آتا چابیاں تو رکھ۔ پتا چلا چابیاں سرکار کے حوالے، اور اب حضور کی مرضی ابو بکر کے حوالے، عمر کے حوالے، علی کے حوالے، عثمان کے حوالے، جس کے چاہیں حوالے، تے اساں حضور دے حوالے۔ جڑے نہیں چاندے انہاں دے ہون حوالے، وہ پھر کسے اور دے حوالے۔ یہ صدیق ہے، یہ مقام ہے کہ یہاں نہیں حشر میں بھی، یہاں نہیں جنت کے دروازے پہ بھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہا کہ اولیاء کرام، اب اولیاء کا سنیں، اولیاء فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، ہر جنتی جنت میں جب جائے گا تو سب سے بڑا انعام، آخری انعام جب ملے گا اہل جنت کو، اللہ کے دیدار کا جلوہ۔ اس پہ کیا حور، کیا انگور، کیا کھجور، کیا فردوس، کیا عدن، ہر چیز ہیچ، ترسے گی دنیا اللہ کے ایک جلوے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ حسب ظرف ہر ایک کو اپنے دیدار کی جھلک عطا کرے گا، پھر ہزاروں سال دنیا اسی جس میں مست ہو جائے، ہوش نہیں آئے گا۔ سوچو نا جنہ یوسف نو ایک جھلک ویکھیا تے ہاتھ کٹتے او پہنے، تے یوسف کیا خود خدا، اور حضور فرماتے ہیں میرا رب بڑا سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کو ایک جھلک، لیکن اللہ روز حشر ایک بندے کے لیے اپنے حسن کی سپیشل ایک جھلک ایک بندے پہ ڈالے گا، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ کوئی معمولی آدمی ہے؟ شکر ہے ہم مسجد صدیقیہ میں، یہ بھی حسین اتفاق ہے، مسجد صدیقیہ، محلہ صدیق پورا، تے مسجد نو جی نے بابے نے بنوایا ہو دا نام محمد، گل تے ہو گئی ٹھیک۔ جی اس مسیح تے بھی صدیق اکبر دا ذکر نہ ہوئے تو پھر کیڑی ہے چھوڑا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے صدیق کون ہے؟ یہ گھٹیا بندہ جس اسے کیا پتا صدیق ہے کیا، صدیق کا مقام کیا ہے۔ میرے حضور بیٹھے فرما رہے تھے، فرمایا 360 خصلتیں ہیں، ایک خصلت بھی کسی بندے میں پائی گئی تو جنت۔ خصلتیں کتنی ہیں؟ 360۔ ان 360 میں سے ایک بھی جس میں پائی گئی بہشتی۔ صدیق اکبر نیڑے ہو بیٹھے، او سونے ہو تسی تے جان دے او ساریاں دیاں خصلتاں، نہیں سمجھ آئی؟ بے خبرے آدھے نبی نو خبر نہیں، ابو بکر آدھے نبی نو ساری خبر ہے۔
اے تواڈی سبحان اللہ تو میں سمجھ لینا تو سمجھ آ گئی. نیڑے ہو کے کہا کوئی ساڑے وچ بھی ہے یاسی نرے خالی. سرکار نے مرک کے مسکرا کے تبسم کنا ہوئے فرمایا 360 کی 360 سینٹ پرسنٹ. حضور نے فرمایا حشر کے دن میرا رب رعایتیں فرمائے گا. جس کا غلبہ نماز کا وہ نمازیوں والے گیٹ سے. اللہ اکبر. حضرت یہ ہمارے قبلہ فیض صاحب ہمارے استاد الاساتذہ یہ پرانے گولڈ میڈلسٹ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ اکبر. سمجھے حضور نے کیا فرمایا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندہ مومن کوئی خدمت والے گیٹ سے کوئی روزے والے گیٹ سے کسی کو آواز پڑے گی. سرکار نے فرمایا ہر بندہ ایک ایک در سے پکارا جائے گا. تو صدیق اکبر نے کہا حضور میں کیڑے در جو ویسے میرا گیٹ کیڑا ہے؟ سرکار نے تک کے آنکھ رکھ کے آپ نے فرمایا ہر در سے صدا آئے گی صدیق صدیق صدیق. شکر ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ مسجد کیا ہے؟ مجھ سے ابھی ناصر صاحب نے پوچھا کہ کتنے آنا ہے؟ میں کہ سرکار سبزی منڈی تے محلہ صدیق پورا تے مسجد بھی صدیقیہ. انہاں آکھا اگے ذکر بھی صدیق کا. انہاں آکھا گالی سوکھی ہے. انج جگہ تے پہنچنا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں. محلہ صدیق پورا یہ ساڑا پتہ ہے. مسجد صدیقیہ سیدھا پتہ ہے. صدیق دا نا لائیا اے پیرا چاہیا تے سیدھا جنت وچ. تانوں مبارک ہوئے تے سانوں بھی مسجد بنان والےاں نوں بھی تے محلے دا نا رکھن والےاں نوں بھی مبارک تے صدیق تے پہلے ہی مبارک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب